یہ ایرا آف سائنس ہے، ایرا آف انفارمیشن ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ سائنس کو کوئی بڑی ڈیوائن اتھارٹی سمجھا ہوا ہے یا صرف اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں ہم، لیکن ایک علم تو ہے نا، بہرحال مالک کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور جب سائنس کسی معاملے میں فائنلٹی پہ پہنچ کے کتاب بند کر دیتی ہے، لا کریٹ کر دیتی ہے، میں سامنے دیکھتا ہوں کہ کوریڈور میں قرآن اپنی کسی آیت میں وہی لا صدیوں پہلے ڈسکس کر چکا ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے آج چیپٹر واقعی ختم ہو گیا ہے۔ مثلا اینتھروپولوجسٹ اب اس بات پہ متفق ہیں، جیسے ڈاکٹر سمتھ نے بھی کہا تھا کہ دا فرسٹ ہومو سیپین واز ہومو ریلیجس۔ قرآن نے بھی تو یہی کہا تھا کہ پہلا جو انسان تھا وہ موحد تھا۔ یہ بت پرستی تو بعد میں شروع ہوئی ہے، بعد میں انسانوں نے اپنے خوف کو، اپنے آسیب کو مجسم کرنا شروع کیا تھا۔ یہ کالی، یہ درگا، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ بعد میں یہ یونانی دیوتاؤں کی ہیرارکی شروع ہوئی تھی۔ ہندوستان کے ان لاکھوں دیوتاؤں کی زندگیاں بعد میں شروع ہوئی تھیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ انسانوں نے سوچا کہ اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں کا کوئی ڈیفنس ڈھونڈا جائے۔ خدائے بزرگ و برتر کو تو وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے پھر کچھ ایسے بت کریٹ کر لی اپنے لیے جو ان کے گناہوں کو سینکشن کر سکیں۔ گریک دیو مالائی داستانوں کو آپ پڑھیں، ان میں ان کا ایک دیوتا ہے، اس کا نام ہے زیوس، بڑا مشہور ہے۔ آپ اس کا کریکٹر پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو لگے گا کوئی فاحش سائٹ کھول لیا ہم نے۔ اور پھر آرینز کا وہ مشہور دیوتا جسے وہ خدائے واحد اندرا کہتے ہیں، وہ بھی جب ہندوستان کے اندر انٹروڈیوس ہوا تو ان لوگوں نے فوراً سے پہلے اس کے ذمہ بھی سب سے پہلے کیا کیا، 2 دیویاں لگا دی۔ یہ تو حال تھا ان کا۔ پھر دیوتاؤں کی تخلیق کے اندر ایک اور بڑا دلچسپ عنصر رہا ہے۔ انسانوں کی جب نظر پڑی کائنات کی لا محدودیت کے اوپر، لا متناہیت کے اوپر، انہیں لگا کہ ایک ہستی ایسا نظام نہیں چلا سکتی۔ انہوں نے نا پھر اپنی طرف سے اسے اسسٹنٹ دے دیے۔ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، اکیلا، کوئی شریک نہیں میرا۔ میرا حکم اترتا ہے اس کے ایک ایک ذرے پہ، اور ایک وقت ایسا آئے گا میں فنا کر دوں گا اس سب کو، کل من علیہا فان۔ اب پتہ چلا ہے کہ جو سورہ اخلاص ہے وہ کیوں اتنی اہم ہے، سب سے بڑی تسبیح ہے وہ۔ اچھا، ایک اور بات ہے بڑی دلچسپ ہے کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ بڑے سے بڑے غم کا علاج ہے۔ آپ کو کوئی بھی غم ہے، پریشانی ہے، آپ اسے پڑھیں، اس غم کی جتنا بھی بڑا غم ہوگا اس کی انٹینسٹی 0 ہو جائے گی۔ ایک سورہ اخلاص اور دوسری آیت کریمہ۔ ایک کتاب ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں دیوتاؤں کے معاملے میں، جوسٹین گارڈر کی کتاب ہے صوفیز ورلڈ، صوفی کی دنیا۔ یہ صوفی ایک اس میں کریکٹر ہے، بچی ہے چھوٹی سی، تو وہ خط و کتابت ایک کریکٹر اس کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے دیوتاؤں کے اوپر، کائنات کو، اس پورے سسٹم کے اوپر۔ دلچسپ ہے، اگر کسی کو فلسفے میں دلچسپی ہے تو وہ فلسفے کی ABC اگر کوئی سمجھنا چاہے تو مزیدار کتاب ہے صوفیز ورلڈ، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں ویسے۔